الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، نماز جمعہ ہو چکی، اس لیے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آ جائیں. اور شعبان المعظم کی اب پہلی تاریخ ہو چکی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں پھیل جاتی ہیں، نیکیاں کرنے والوں کا جو ثواب بڑھ جاتا ہے. اور اس مہینے کو قاریوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت. جب وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان المعظم نے عرض کیا، مولا مجھے تو نے دو فضیلت والے مہینوں کے درمیان بنایا ہے، پہلے رجب ہے، بعد میں ماہ رمضان مبارک ہے، تو مجھ میں کیا فضیلت رکھی ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ میں نے قرآن کی تلاوت والا مہینہ بنا دیا ہے. اس لیے آگے ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، تو جلد از جلد مسجد میں حاضر ہو جائیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے. جو مقدس کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، علم اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سوال اور التجا کرنے کا حکم دیا ہے. پہلے اپنی حمد سکھائی، ثنا سکھائی، الحمدللہ رب العالمین میری حمد کرو. پھر اللہ اور بندے کے جو تعلق ہے، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ مددگار ہے، ہم مدد کے طالب ہیں. یہ تعلق بیان کر کے پھر کہا کہ اپنا مقصد، اپنی حاجت بیان کرو. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. کون سی سیدھی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ میں نہ چلا جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، اور نہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا جو راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ دعا ہے، یہ دعا مانگو، اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہ دعا نماز کے اندر فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، ہر کوئی مانگتا ہے. امام بھی مانگ رہا ہے، ہر مسلک والا، ہر جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ یہ دعا مانگ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. اب وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے کا انعام ہے؟ تو قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. اصل تفسیر وہ ہوتی ہے قرآن اپنی تفسیر خود کرے. فرمایا من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان لیا،
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جس اللہ کو حکم مان لیا، رسول کو حکم مان لیا، تو اس سے ان کا ساتھ ملے گا جن پر انعام ہوا، فضل ہوا، یعنی انبیاء، صدیق، شہداء اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہے؟ اچھے ساتھی ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس ان لوگوں کی معیت نصیب ہوگی۔ سب سے پہلے انبیاء، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین۔ تو انبیاء کی راہ کسے ملے گی؟ جسے صدیقین کی راہ ملے گی۔ صدیقین کی راہ، شہداء کی راہ کسے ملے گی؟ جو صدیقین کی راہ پہ چلے گا۔ اور صالحین کی راہ کسے ملے گی؟ جو شہداء کے طریقے پہ چلے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر انبیاء سے تمہارا تعلق ہے، اس زمانے میں ہو، تو پھر تو تمہیں کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہیں نبی کا دیدار کرنا نصیب نہ ہو، تمہارا زمانہ بعد میں ہے، نبی کے زمانے میں نہ ہو، تو اب تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ اب وہ ہستی ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے ذریعے تمہیں پتہ چلے گا کہ انبیاء کا راستہ کون سا ہے۔ اگر نبی کو تو ہے خود دیکھ نہ سکے، نبی کا زمانہ تو پہلے گزر گیا ہے، بعد میں آئے ہو، تب نبی کا راستہ کب پتہ چلے گا؟ صدیقین سے پتہ چلے گا، شہداء سے پتہ چلے گا، اور صالحین سے پتہ چلے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 4 مقدس گروہ جن کا اتباع حکم دیا ہے۔ اب اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے تو آپ کا شمار صدیقین بھی ہو سکتا ہے، شہداء بھی ہو سکتا ہے، اور صالحین بھی ہو سکتا ہے۔ جس پہلو سے بھی دیکھیں امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم کی ذات کے بعد، آپ کی ذات پاک کے بعد آپ کی اتباع کرنا لازم اور ضروری معاملہ ہے، کیونکہ آپ صدیقین میں بھی داخل ہیں، شہداء میں بھی داخل ہیں، اور صالحین میں بھی داخل ہیں۔ اب صدیقیت ہوتی کیا ہے؟ جو کچھ نبوت کے اندر کمال رسالت ہو، وہ پرتو کے طور پر جا ہوگا، وہ جو کمال نبی والا ہے، وہ جس میں بھی پایا جائے گا نبی کی اتباع میں، وہ صدیق بن جائے گا۔ نبی کے اندر جو کمال اصل پایا جا رہا ہے، اس کا پرتو کے طور پر، سائے کے طور پر وہ کسی اور میں پایا جائے گا، وہ کمال تو کیا بن جائے گا؟ صدیق بن جائے گا۔ تو جو کمالات نبوت کا کامل مظہر بن جائے اسے کہتے ہیں صدیق۔ اور جو علماء ربانیین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام دیکھے، جن کے بارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق جو ہے فقہ میں محتاج ہے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، کہ جس طرح دودھ پیتا بچہ ماں باپ کا محتاج ہے، ماں دودھ پلائے گی، خوراک کھلائیں گے ماں باپ، تب پڑھ سکتا ہے۔ اگر ماں باپ اس کی پرورش نہ کرے تو بچہ تباہ برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی تربیت نہ کرتے تو لوگوں کو دین میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا تھا، اور جو کمال ان کو میسر ہوا اس کے بعد جتنے لوگوں کو دین میں کمال ملا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے ملا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو چھوٹے شاگرد ہیں محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کچھ کتابیں لینا چاہیں کہ مجھے پڑھنے کے لیے اپنی کچھ کتابیں دے دیں۔ آپ نے ذرا تال مٹول سے کام لیا تو پھر اشعار کی صورت میں لکھا، یا من لم ترا عینایا مثلہ، اے وہ ذات کہ میری آنکھوں نے اس جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام اعظم کے شاگرد محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام شافعی کہہ رہے ہیں یا من، اے وہ من لم ترا عینایا مثلہ، تیرا جیسا میری آنکھوں نے کوئی نہیں دیکھا، اے وہ ذات۔ اور وہ محمد ہے
اس کو دیکھنا گویا اس محمد کو دیکھنا ہے، یعنی اس محمد کو دیکھنا گویا حضور کو دیکھنا ہے۔ العلم یمنع اہلہ ببخلہ، علم اس سے منع کرتا ہے کہ علم کے معاملے میں بخل کیا جائے، لہذا آپ اپنی کتابیں مجھے دیں تاکہ میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکوں۔ تو آپ محمد رحمۃ اللہ نے کچھ عرصے لیے اپنی کتابیں دی، تو آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد سے 2 اونٹوں کا بوجھ علم کی کتابیں میں نے حاصل کر لی تھی، ادھر 2 اونٹ بوجھ اٹھا سکتے، اتنا علم میں نے امام محمد سے حاصل کیا تھا، اتنی کتابوں کے حاصل کیا تھا۔ امام مالک، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، 4 ائمہ اربعہ کراتے ہوئی تحقیق۔ امام مالک مدینہ شریف کے امام ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 2 سال وہاں گزارے، عشاء کے بعد دونوں امام بیٹھا کرتے تھے، مسائل پہ گفتگو کرتے۔ تو امام شافعی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ اب میں ان کو دیکھا، ان کی ذہانت کو بھی دیکھا ہے کہ اتنا علم تھا۔ اگر یہ جو سامنے ستون کھڑا ہے یہ مٹی کا بنا ہو اور وہ کہتے ہیں سونے کا ہے، تو دلائل سے ثابت کر دیں گے کہ سونے کا ہے، یہی جو چیز کہہ دیں گے دلیل سے ثابت کر دیں گے ویسی کا اللہ نے مدد کیا۔ امام شافعی ان کے شاگرد سے کتابیں دے کے حاصل کر رہے ہیں۔ چوتھے امام ہے امام احمد بن حنبل، انہوں نے بڑی گہرائی مسئلے بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنا گہرا علم آپ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا میں امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں۔ امام شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو 3 امام اس کے علاوہ ہے وہ آپ کے علم کی تعریف کر رہے ہیں، یا 2 امام تو آپ کے شاگردوں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر امام اعظم اپنے علم سے لوگوں کی تربیت نہ کرتے تو لوگوں کو علم میں کمی کمال حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس طرح بچے کو ماں باپ خوراک مہیا نہ کرے تو بچہ پرواز نہیں کر سکتا، امام اعظم علم کے بغیر کوئی علم میں پرواز نہیں کر سکتا۔ آگے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار پر حاضری دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور ایک میں آتا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھی تو آپ کے مسلک میں رفع یدین ہے، آپ رفع یدین حکم دیتے ہیں، لیکن امام اعظم کے مزار پر جب آپ نے نماز پڑھی تو رفع یدین نہیں کیا۔ فرمایا قبر والے سے حیا آتی ہے کہ اس پاس کھڑا ہوگا اس کے مذہب کے خلاف کر دو۔ تو گیا امام شافعی کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اعظم قبر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، قبر سے دیکھ رہے ہیں، کبھی تو کہہ رہے ہیں قبر والے کے پاس کھڑے ہو جا کے اپنا مذہب چھوڑ کر ان کے مذہب پر عمل کر رہے ہیں کہ مذہب قبر والے سے مجھے حیا آتی ہے تو ان کے مذہب کے خلاف عمل کروں۔ تو اب یہ فقہ حنفی میرا فجر نہیں اور فقہ شافعی میں ہے۔ اور جب فجر کی نماز پڑھی ہے جسے آپ وتر میں قنوت پڑھتے ہیں، امام شافعی جب فجر کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی ہے تو آپ نے نماز فجر پڑھی تھی لیکن قنوت چھوڑ دی تھی، کیونکہ فقہ حنفی کے اندر فجر میں قنوت نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ نے اپنا مسلک چھوڑ کر مذہب چھوڑ کر امام اعظم کے مذہب پر عمل کیا، ان کی قبر کے قریب جا کر۔ تو علم یہ ہے۔ جہاں تک بات ہے تقوی کی، آپ سے شخص نے قرضہ لیا تو پھر آپ قرضے گر گئے، اس کے مکان کے قریب گئے تو وہاں سائے میں نہیں کھڑے بلکہ دھوپ کے اندر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ سایہ ہے، دھوپ پڑی ہے، سائے میں کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے قرض لیا ہے، تو جس شخص نے قرض لیا ہو اس سے فائدہ اٹھانا یہ سود کہلاتا ہے۔ آپ نے کسی نے قرض دیا ہے، اس سے آپ اپنا کوئی ذاتی فائدہ لے رہے ہیں، تو گویا آپ اس پیسوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، بطور قرض دے رکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، اب اگر اس کی دیوار کا سایہ حاصل کروں گا تو گویا کہ میں سود حاصل کرنے والا ہو جاؤں۔ یہ تقوی کا عالم تھا کہ آپ نے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح جیسے مشہور واقعہ کہ آپ تجارت کرتے تھے، ایک تھان تھا جس میں عیب تھا،
تو آپ نے اس کو بتا دیا بیچنے والوں کو جو خرید سے بتا دینا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، پسند ہے تو لے جاؤ نہیں تو چھوڑ دو۔ کپڑا تو بک گیا، شام کو جب حساب کتاب ہوا کہ کتنا مال بکا ہے، کتنا نفع ہوا ہے، آپ نے پوچھا کہ وہ تھان بک گیا؟ انہوں نے کہا جی بک گیا، اور میں بتایا تھا اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ نقص ہے۔ کہہ رہا وہ تو میں نہیں بتا سکا۔ تو آپ فرمائے آج کے دن کی ساری آمدنی صدقہ کر دو، آج جتنا آمدن ہوئی ہے ساری صدقہ کر دو، کیونکہ گاہک کو دھوکہ ہوا، کپڑے کے اندر عیب تھا وہ ہم نہیں بتا سکے تو گویا گاہک کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس لیے ساری جتنی آج کی آمدنی ہے پتہ نہیں اس کو کون سا پیسہ دیا تھا اس نے، وہ سارا مل گیا ہے، اس لیے آج جتنی بھی دکان کے اندر آمدنی ہے ساری کی ساری صدقہ کرو۔ اسی طرح آپ نے دکان سے گوشت لیتے ہوئے دگنے پیسے دے کر گوشت لے لیا کرتے، ایک دن ایک چوری کا مال آ گیا تو کیونکہ اب چوری لائے تو وہ تو اس کے ذمہ دار ہوتا ہے، خریدنے والا تو ذمہ دار نہیں ہوتا، کوئی چوری کا بیچ ہو ذمہ دار تو بیچنے والا ہوگا۔ لیکن آپ کو جب پتہ چل گیا کہ چوری کا لایا ہے، بکری چوری کی ہے، تو امام اعظم اور امام مالک دونوں جو تھے اس زمانے میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری جوان ہونے کے بعد کتنا سا زندہ رہ سکتی ہے؟ تو اس وجہ جوان ہونے کے بعد تقریباً 7 سال تک بکری زندہ رہ سکتی ہے، تو آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جو شروع میں عرض کی کہ صدیقین میں، شہداء میں اور صالحین میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن تحقیق علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے آپ نے عصر کے وضو سے ظہر پڑھی ہے، عصر کا وضو فرمایا، مغرب کی نماز پڑھی، اسی سے عشاء کی نماز پڑھی، اسی سے فجر کی نماز پڑھی، اس وضو سے اگلی ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ظہر کے بعد اور عصر کے بعد کھانا فرماتے، تھوڑی دیر آرام فرماتے اور پھر وضو کر لیا کرتے تھے عصر کے لیے، پھر اگلی ظہر اسی وضو سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوا کرتا تھا ایک ہی ساری رات پڑھتے، اس میں ایک آیت پڑھتے گزار دیا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے کسی قاری نے سورہ زلزال پڑھ دی، جب یہ آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا اسی بھی دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ اب ساری رات اس آیت کا تکرار کرتے رہے اور روتے رہے، اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی پر جزا دیتی ہے، ایک ذرے برابر برائی کی سزا دیتی ہے، ابو حنیفہ کی برائیوں کو معاف کر کے اس کے لیے کو قبول فرما دے۔ سارا نہیں کہتے رہے اے اللہ ابو حنیفہ کی کوتاہیوں کو معاف فرما، برائیوں کو معاف فرما، اور ابو حنیفہ کی نیک کو قبول فرما دے۔ ساری رات گزار دی۔ اب جس میں مسجد کا جو خادم تھا، مسجد بند کرنے، اس نے دیکھا کہ تھوڑا سا تیل ہے دیے کے اندر، اب امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نے کہا بٹھا کیسے لے جاؤ، بٹھا بھی نہیں سکتا، دیا وہیں چھوڑ کے چل دیا۔ جب صبح قریب آیا تو دیکھا دیا جل رہا ہے، اور دیکھا کہ امام اعظم ابھی تک وہی موجود، معمولی سا تیل ہے لیکن ساری رات وہ دیا چلتا رہا، اور امام اعظم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب کی مناجات کرتے رہے اور اپنی گناہوں کی معافی کی بات کرتے رہے، نیکی قبولیت کی بات کرتے رہے۔ تو آپ کا قد مبارک بہت زیادہ تھا، کہ پڑوس کی لڑکیاں تھیں تو وہ کوئی سمجھے کھجور کا تنا کھڑا ہوا رہا، کیونکہ دن میں تو آپ مصروف ہوتے تھے مسجد پڑھانے میں، تو رات کو اپنے گھر پہ ہوتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتی تھی کیونکہ تنا شرم وجہ سے رات کو کرتی تھی، لیکن وہ اوپر نہیں چڑھا کرتی تھی، تو رات کو جب اپنے گھر پہ چڑھتی دیکھتی کہ کوئی نظر آ رہا ہے تو سمجھتی کی طرف کھجور کا تنا کھڑا ہوا۔ جب آپ کا وشال ہو گیا کہ وہ تنا نظر نہیں آ رہا ہے، تو بتایا گیا وہ تنا نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام تھا جو ساری رات کھڑے ہو کر اپنی عبادت کیا کرتا۔
یہ وہ امام ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، جن کے تقوی کا یہ عالم ہے، تو اگر ہم ان کا نام بھی نہیں اور فرض نماز بھی نہ پڑھے تو پھر سوچنا چاہیے ہم ان کو کیا منہ دکھائیں۔ جس امام کی ابتدا میں لاکھوں ولی کھڑے، وہ رات اس حال میں گزار رہا ہے کہ مولا علی ابو حنیفہ کی برائیوں کو معاف کر دے، اس کی نیکیوں کو قبول کر دے۔ اس امام کے تقوی کا یہ عالم ہے، اس امام کے خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ ہم جو مقتدی کہلاتے ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے اتنا علم بھی دے دیا لیکن یہ نہیں کہا کہ میرا علم بہت ہے، میں اب سو جاؤں نہیں، ساری رات رب کی برگاہ میں کھڑے ہوئے گزار دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح تقوی پرہیزگاری کو دیکھیں، عبادت کو دیکھیں، دین کی خدمات کو دیکھیں، نبی با کے علم عظیم ہونے کو دیکھیں تو صدیقین کے درجے میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جب آپ کو قاضی کو عہدے کی پیشکش کی گئی کہ چیف جسٹس بن جائیں، آپ نے فرمایا میں نہیں بنوں گا، اور قاضی قسم کھا لی میں نے نہیں بننا، بادشاہ نے قسم کھا لی میں نے بنانا ہے، آپ نے قسم کھا لی میں نے نہیں بننا۔ آپ اس غلام نے کہا کسی نے کہا مان جائیں بن جائے، بادشاہ نے قسم کھا لی ہے، آپ نے فرمایا بادشاہ کو کفارہ دے دے گا، قسم توڑ دے گا، میں کہاں سے کفارہ دے دوں گا؟ بادشاہ قسم توڑ دے، میں نے تو قسم نہیں توڑی۔ بادشاہوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ کفارے دے سکتے ہیں، فرمایا میں کہاں سے کفارہ دوں گا، میں چیف جسٹس نہیں بنوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا میں سحری نہیں ہوں۔ اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے خود ہی مجھے جھوٹا کہہ دیا، جھوٹا قاضی نہیں بن سکتا۔ تو نے خود ہی مجھے کہہ دیا کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو جو جھوٹا ہوتا ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا، قاضی نہیں بن سکتا۔ اب تو نے خود اقرار کر دیا ہے کہ میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، لیکن وہ بادشاہ تھا بھارت، اس نے قید کروا دیا اور روزانہ آپ کو مروانا شروع کر دیا، اور درے مروایا کرتے تھے، بعض روایت میں تب زہر دے دیا تو گویا آپ شہید بھی ہو گئے۔ صدیقیت بھی پائی گئی اور شہیدوں میں بھی شامل ہو گئے۔ اور پھر آپ کے شاگرد امام یوسف عالم اسلام کی چیف جسٹس بنے تھے۔ امام یوسف یتیم ہو گئے تھے، ماں بیٹی تھی جا کچھ کما کر لے آؤ، مزدوری کر خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ۔ وہ جاتے امام اعظم کی مجلس میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، شام بخاری ہاتھ لوٹاتے۔ اب ماں کو جب پتہ چلا کہ یہ میرا بچہ کما نہیں جاتا ہے، امام اعظم حنیفہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اچھا کہ میں جا کے بات کرتی ہوں، میرے بچے کو خراب کر رہے ہو، اسے مزدوری نہیں کرنے دیتے، تو میں دے رہا ہوں، یتیم ہے، اس پہ بھی آپ کو رحم نہیں آ رہا، اور میرے بچے کو یہاں بٹھا دے اس کو مزدوری کرنے نہیں دیتے، تو آپ مسکرا دیے۔ فرمایا مائی ایک وقت آئے گا فیروزے کی پلیٹیں ہوں گی اور تیرا بچہ ان پلیٹ میں فالودہ کھا رہا ہو۔ فیروزہ پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے، وہ ہوگا اس کے اندر تیرا بیٹا فالودہ کھا رہا ہوگا۔ ہارون رشید کا دور آ گیا، اس نے فالودہ پکوایا، فیروزے کی پلیٹیں منگوائی اور پلیٹوں میں فالودہ ڈلوایا، ایک اپنے آگے رکھ دی، ایک امام یوسف کے آگے رکھ دی۔ امام یوسف جب آگے رکھی تو زور سے کھلا کر ہنس دی ہے۔ اب بادشاہ کی موجودگی میں اتنی زور سے ہنسنا، یہ تو آداب کے خلاف کہہ رہا تھا کہ جسٹس صاحب ہنس رہے ہیں، وہ حاکم کی موجودگی میں کہا یہ آداب محفل خلاف ہے، یہ تو میری مجلس کی بھی خلاف ہے، آپ اس طرح سے رہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے امام اعظم کو وہ فرمان یاد آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا ماں تیرا بیٹا فیروزوں کی پلیٹوں میں فالودہ کھائے گا، اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ فالودہ کھا رہا۔ اتقوا فراست المؤمن، یعنی یہ شاگردوں کا عالم ہے، استاد کا کیا مقام ہوگا؟ یہ ان کے شاگردوں کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں امام شافعی کے شاگردوں سے کتابیں مانگ رہے ہیں، کہ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں سے کتابیں مانگ رہے ہیں، اور امام یوسف وقت کی جسٹس بنے عالم اسلام کے، یہ امام اعظم کے شاگردوں کا علم کا عالم ہے، تو خود امام اعظم دل کا کیا عالم ہوگا؟ پھر لوگ کہتے ہیں وہ 17 حدیثیں جانتی معلوم، وہ تو اور حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر حنفی کا اصول یہ ہے پہلے قرآن کو دیکھو، قرآن سے دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، پھر حدیث کو دیکھو، پھر اگر قرآن حدیث میں بظاہر کوئی ٹکراؤ نظر آ رہا ہو، حدیث کچھ کہہ رہی ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، پھر حنفی کہتی ہے دونوں کو عمل کرنے کی کوشش کرو،
تطبیق دو تاکہ قرآن میں بھی عمل ہو جائے، سنت رسول بھی عمل ہو جائے۔ لیکن اگر نئی بات بن رہی تو حدیث کو چھوڑ دو، قرآن میں عمل کرو۔ پھر آگے قیاس تو بہت دور کی بات ہے، اگر مرسل بھی حدیث ہے، کسی صحابی کا بھی قول آ جائے تو کہتے اس کو ترجیح ہے۔ یہ فقہ حنفی کا اصول ہے۔ تو بہرحال یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا علم تھا اور آپ کے شاگرد تھے۔ زیادہ نہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں شام میں تھا، حضرت بلال کے مزار پر آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، مکہ پاک میں ہوں، باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور پہلو میں کوئی چیز اٹھائی ہوئی، حضور نے پہلو میں کوئی چیز اٹھا کے باہر تشریف لا رہے ہیں، اوپر پردہ کیا ہوا، کپڑے کے اندر لپیٹ کر کوئی چیز حضور پہلو میں لے کے آ رہے ہیں۔ امام رضا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قدم بوس ہوا، 10 بوسی کا شرف حاصل کیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ مجھے اٹھا دیں کہ آپ نے پہلو چیز اٹھا رکھی ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا یہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تیرا بھی امام ہے، تیری قوم کا بھی امام۔ تو داتا صاحب کیا فرماتے ہیں، داتا صاحب یہ واقعہ لکھنے کے بعد اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پہلو میں اٹھایا ہوا تو گویا امام اعظم اپنے قدموں پہ نہیں چل رہے، وہ سرکار دو عالم کے قدموں پہ چل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ کہتے ہیں خود چلے تو پھسلنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر لیکن باپ تجربے کار ہو، ماہروں سے اٹھا لیتا ہے تو اب وہ گویا کہ باپ کے قدموں سے چل رہا ہے، تو فرمایا گرنے کے امکان قدم ہو جاتے ہیں۔ تو جس ہستی کو نبی کریم علیہ السلام اٹھا رہے ہیں وہ اپنے قدموں سے نہیں چلے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے چلے ہیں، تو جب نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے چل رہے ہیں تو گویا وہاں لفظ کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام ربانی مجدد ثانی کے مرشد ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن انہوں نے ایک حدیث پڑھ لی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ اس حدیث کا مفہوم یہ سمجھے کہ مقتدی کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو چند دن آپ نے نماز کے اندر امام کے پیچھے سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ یہ واقعہ امام خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے چند دن امام کے پیچھے سے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ خواجہ صاحب بشمار غوث قطب ابدال میرے مقلد ہیں، یعنی فقہ حنفی پہ عمل کر کے غوث بن گئے، قطب بن گئے، ابدال بن گئے، اور اگر سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو وہ بغیر نماز وہ غوث کیسے بن گئے؟ اتنی میری فقہ حنفی میں اتنے غوث موجود ہیں، اتنے ولی موجود ہیں، قطب موجود ہیں، اگر فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہ ہوتی تو بغیر نماز پڑھے وہ غوث کیسے بن گئے؟ یہ حکم اور ہے، وہ حکم اور ہے جو آپ نے پڑھا ہے، یہ اکیلے حکم ہے جو کہ امام کے لیے کیا ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ جب امام کی پڑھ رہے ہو تب امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت کہلائے گی۔ تو مطلب یہ وہ شخص یہ بڑا بڑا عمل کر کے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے طریقے پہ عمل کر کے، اور یہ آپ کا جو فقہ حنفی ہے یہ کسی انفرادی نہیں ہے، ایک پوری شورا ہوا کرتی تھی، اس میں تمام مسائل بحث ہوا کرتی تھی، یہ شورائی تو یہ شورا مل کے فیصلہ کرتی ہے۔ فقہ حنفی جب جا کے لکھی گئی ہے، امام اعظم خود فیصلہ نہیں کرتے۔ فقہ حنفی کا مطلب بھائی امام اعظم حنیفہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ فقہ حنفی سے مراد امام ابو یوسف کے، امام محمد میاں بھی کئی امام حسن بن زیاد بھی ہیں، آپ کے کئی شاگرد ہیں، ہر پن کے وہ بیٹھا کرتے تھے، وہ مسئلات سے بحث ہوا کرتی تھی، پھر ہر جگہ دلائل سے ثابت کیا کرتا تھا، اور بعض اوقات امام اعظم کے شاگردوں کی رائے ہوتی تھی، امام صاحب ان کے شاگردوں کو رائے مان لیا کرتے تھے، یہی کہ میرے شاگرد ہیں۔ تو یہ فقہ حنفی کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک پورا شورائی کاوشوں کا نتیجہ ہے، پوری مجلس ہوا کرتی تھی، اس میں کئی دن ایک مسئلے بحث ہوا کرتی تھی، پھر جس نتیجے میں پہنچا کرتے تو مسائل لکھ لیا کرتے تھے۔
اس لیے یہ جو فقہ حنفی کے بارے میں عجیب عجیب اقرار روشتے رہتے ہیں کہ امام اعظم کو تو کچھ آتا نہیں، معاذ اللہ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے یہ غیر مقلدین غزنوی صاحب لیکن بہت بڑے عالم بنے انڈیا کے اندر، تو ان کے مدرسے کے شاگرد نے کہہ دیا کہ امام اعظم زیادہ تدریس سے مجھے یاد ہے، مجھے کیا آتا معاذ اللہ۔ اب جو متمم صاحب تھے خود غیر مقلد تھے لیکن ولیوں کا ادب کرنے والے تھے، انہوں نے کہا اس کو بھی مدرسے سے نکال دو، اور کہ القریب مرتد ہو جائے گا، اپنے مدرسے کا شاگرد ہے غیر مقلد ہے، کہا مدرسے سے نکال دو اور القریب اس میں مرتد ہو جانا۔ لوگ بڑے پریشان، مسئلہ کیا، نکال دیا مدرسے۔ کوئی دن ایسا ہوا بس کسی چکر میں آ گیا، اسلام سے نکل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ مرتد ہو جائے گا، تو انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے کہا کہ اس نے امام اعظم کی بے ادبی کی ہے، کوئی کچھ نہیں آتا، آج اسے لوگ کہہ دیتے، اور میرے نزدیک امام اعظم اللہ کے ولی ہیں، جو محترم صاحب کہہ رہے ہیں، اور اللہ کا یہ فرمان ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت کرے گا میں اس سے لڑنے جنگ کرتا ہوں، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، یہ بخاری شریف ہے۔ امام اعظم اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اس سے لڑنے جنگ کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اب جب وہ فریقین آمنے سامنے آتے جنگ ہوتی ہے تو جو طاقتور فریق ہوتا ہے وہ کمزور فریق کی جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے چھیننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ اور کمزور پڑ جائے۔ کہ جو طاقتور فریق ہوگا وہ دیکھے گا کمزور فریق میں سب سے اچھی چیز کیا ہے، کمزور فریق کے بعد وہ چھیننے کی کوشش کرے۔ تو میرے نزدیک اللہ مسلم کی بارگاہ میں ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جب اللہ سے لڑنے جنگ کرنے والا کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ کہہ رہے میرے ولی سے دعوت کرنے والے سے لڑنے جنگ کر رہا ہوں، کہ لڑنے جنگ کا سیدھا مطلب یہ ہوگا اللہ اس سے ایمان کی دولت چھین لے گا، اور ایمان کی دولت چھن گئی تو بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے بزرگ اولیاء کے بارے میں خصوصاً جو کچھ لوگوں کی عادت بن گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں فقہ حنفی پہ عجیب عجیب اعتراض کرنے کے، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور فقہ حنفی وہ فقہ ہے کہ جو تینوں ائمہ اور امام بخاری بھی ان کے شاگردوں کے شاگرد، یعنی جتنے محدثین ہیں فقہاء ہیں وہ تقریباً سارے علم میں امام اعظم حنیفہ کے بچے ہیں۔ اگر امام اعظم حنیفہ ان کی علم میں تربیت نہ کرتے تو کبھی علم میں کمال حاصل نہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے طریقے پر جس سے اللہ سے ڈرتے رہے، ہم بھی اللہ سے ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام اعظم کے طریقے پر چل کر اللہ کو قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔